اپنے سیگمنٹ کی جانب. کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جاننا ہے یا سود کے حوالے سے ڈیٹیلز جاننی, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ الیاس ستار صاحب. ان کو ویلکم کہیں گے, ان سے جانیں گے کہ اصل میں سود ہے کیا اور اسلام میں اس کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے. تو السلام علیکم علامہ صاحب, اینڈ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. سب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی علامہ صاحب آپ سے کہ اسلام سے پہلے سود کی شکل کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, انشاءاللہ ماشاءاللہ سم اللہ. ربا جو ہے یہ بہت پرانا چیز ہے, اور قرآن میں جب ربا کو بینڈ کیا تو یہ وہ ربا تھا جو یہودیت کے دور میں بھی تھا, عیسائیت کے دور میں بھی تھا, اور جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت بھی تھا. تو ربا تو تھا, اور اسی ربا کو بینڈ کیا گیا. تو وہ ربا کیا تھا یہ معلوم ہونا ضروری ہے, اور قرآن کے روشنی میں تو بڑا کلیئر ہے کہ ادھار ہوتا تھا اور اس پہ کمپلسری پروفٹ دینا ہوتا تھا بھلے نقصان ہو. اور یہی شکل تھا اس زمانے میں اور اس سے پہلے بھی ربا کا شکل, کہ کوئی اگر ادھار لیتا تھا تو پیریڈ فکس ہوتا تھا اور اماؤنٹ جو دیا اور واپس کتنا لے گا وہ فکس ہوتا تھا. اور جب وہ ٹائم ارائیو ہوتا تھا تو وہ دینے والا لینے والے سے پوچھتا تھا کہ ابھی تم اس پوزیشن میں دے سکتے ہو. اگر نہیں دے سکتا تھا تو اس سے وہ جو ٹائم پیریڈ انکریز ہوتا تھا, تو اماؤنٹ جو دیا تھا قرض اور اس کے اوپر جو مارک اپ تھا وہ سب ایڈ ہو کے, اور پھر اس کے اوپر سے مزید ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے مارک اپ ایڈ کر کے پھر بتاتا تھا اب اتنا دینا ہوگا. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی جو بینک کا مارک اپ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے نا, کہ بھئی وہ ٹائم کے لیے دیتا ہے اور مارک اپ فکس ہوتا ہے ریلیٹڈ ٹو ٹائم, اور پرنسپل اماؤنٹ ہوتا ہے. اچھا, مارک اپ ہر صورت میں علامہ صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں جو کسی کے کاروبار میں انویسٹ کریں یا پراپرٹی میں انویسٹ کر کے صرف منافع لیتے ہیں, اپنی خدمات نہیں دیتے ہیں, تو کیا وہ بھی سود میں شمار ہوگا؟ نہیں, وہ تو انویسٹمنٹ نہیں کہلائے گا. اگر وہ پروفٹ لے رہا ہے ہر مہینہ تو وہ انویسٹمنٹ تو نہیں کہلائے گا نا, وہ تو ایک قسم کا ڈپازٹ ہوگا جس کے اوپر مارک اپ لے رہا ہے. انویسٹمنٹ کے معنی اگر پراپرٹی کا ریٹ انکریز کرے گا تو اس کو پیسہ ملے گا, ڈکریز کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا. انویسٹمنٹ اس کو بولتے ہیں. اور جو لون دے دیا اس کے اوپر پروفٹ لے رہا ہے تو وہی تو مارک اپ ہوتا ہے. اگر انویسٹمنٹ آپ ایکچوئل انویسٹمنٹ کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیٹ از ناٹ ربا. صحیح. علامہ صاحب ایسی روایت بھی ملتی ہیں کہ صحابہ کے دور میں بھی ادھار اگر وقت پر واپس نہ کیا جائے تو اس پر پینلٹیز لگائی جاتی تھیں, تو اسلامک بینکس کو پینلٹی کی اجازت کیوں ہے پھر؟ ہاں, یہ میں نے سوال پوچھا تھا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں. تو وہ جو صاحب اسٹیج پہ بیٹھ کے تھے انہوں نے بہت انٹرسٹنگ جواب دیا. وہ بولے کہ اس بینک کے پینلٹی کلاس کو ثابت کرنے کے لیے وہ صحابہ کے اگزامپل دے رہے تھے کہ ایک صحابہ نے دوسرے کو پیسہ قرض دیا اور بغیر پروفٹ کے دیا, ویسے فرینڈلی لون دیا, لیکن وہ بولے تھے کہ منڈے کو دیں گے. تو وہ بولے اگر منڈے کو نہیں دو گے اور اگر لیٹ کرو گے تو پھر اتنا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا تم کو. اچھا, بعد میں پھر خود ہی ایکسپلین کر دیا کہ ان کے صدقے میں اور ہمارے پینلٹی کلاس میں دو فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ ان کا ون ٹائم صدقہ تھا کہ اتنا پیسہ صدقہ دینا ہے اور وہ جتنا بھی لیٹ کرے وہ انکریز نہیں ہوگا. لیکن بینک کے ساتھ پینلٹی میں یہ ہے کہ جتنا مہینہ ڈیلے کریں گے اتنا وہ بڑھتے رہے گا. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر وہ صحابی پینلٹی نہیں دیتے تو قیامت کے دن اللہ کو جواب دیتے, لیکن اگر کوئی دنیا کا بوروور اگر پینلٹی نہ دے تو وہ کورٹ میں جا کے اس پینلٹی کو وصول کریں گے. تو یہ دو اہم فرق ہے. تو اسی میں تو میں نے بولا بھائی یہی تو ہے سود کرانے کا, تو اسی کو تو سود بولتے, اور کس کو بولتے ہیں؟ تو وہ سود نہیں تھا, یہ سود ہے. وہ پینلٹی ون ٹائم تھا. الیکٹرک بل کے پیچھے بھی ایک زمانے میں آتا تھا کہ ڈیو ڈیٹ کے بعد دو گے اتنا پینلٹی, لیکن آپ جتنا بھی ڈیلے کریں لائن کاٹ دے گا, لیکن پینلٹی اور پھر نہیں لگاتے رہے گا. تو یہ فرق ہے صحابہ کے پینلٹی میں اور ہمارے پینلٹی میں. تو خالی وہ پینلٹی کا لفظ استعمال کر لے, وہ بھی کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے, از ناٹ انف. وہ کیسا پینلٹی کرتے تھے, ہم کیسا پینلٹی کرتے تھے. صحیح, بہت بہت شکریہ. علامہ الیاس ستار صاحب اسلامک ریسرچر ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ سود کیا ہے اور کس طرح سے اسلامک بینکنگ میں آپ اس کو کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے.
सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।